کسی عربی اجمی کالے اور سرخ کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں، کسی کالے کو کسی سرخ پر اور کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقوی کی بنا پر ہے۔ اللہ پاک جب کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کون سی چیز اس سے کھینچ لیتا ہے؟ جواب ہے شرم و حیا۔ کون سے 7 گناہ ایسے ہیں جنہیں کرنے سے انسان برباد ہو جائے گا؟ پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا گناہ جادو کرنا، تیسرا گناہ کسی کو ناحق مارنا، چوتھا گناہ سود کھانا، پانچواں گناہ یتیم کا مال ہڑپنا، چھٹا گناہ میدان جہاد سے بھاگ جانا اور ساتواں گناہ نیک عورت پر تہمت لگانا۔ جنت اور دوزخ کے درمیان والی جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے اعراف۔ جمعۃ المبارک کے دن 2 اذانیں کیوں دی جاتی ہیں؟ جواب ہے لوگوں کو خطبے کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے 2 اذانیں دی جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں مسلمانوں کا جنت میں کس کے ساتھ نکاح ہوگا؟ جواب دنیاوی بیوی سے۔ مرد کو کیسی انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ جواب چاندی کی انگوٹھی، ایک نگینے والی، وہ بھی جس کا وزن 4.5 ماسے سے کم ہو۔ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو خشکی پر اگل دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا اگایا؟ اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل اگا دی۔ کس عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے؟ قرآن مصطفیٰ ہے کہ جو عورت بلا ضرورت شرعی شوہر سے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اگر کسی کپڑے پر خون لگا ہو اور اس کی اچھی طرح دھونے کے بعد بھی اس کا نشان ختم نہ ہو تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بس تیرا اس پر اچھی طرح پانی بہانا کافی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عقیدہ کس عمر میں کیا گیا؟ جواب ہے 7 دن۔ بلا وجہ ہاتھ اور پاؤں ہلانے والے میں کون سی بیماری ہوتی ہے؟ اگر آپ بیٹھے بیٹھے بلا وجہ ہاتھ اور پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ اس شخص کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے؟ فرمان رسول ہے کہ جو شخص کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے وہ گویا اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ کس نماز میں سجدہ نہیں ہوتا؟ نماز جنازہ میں۔ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس طرح سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں جائے نماز پر اور اپنی کونیاں زمین سے بلند رکھو۔ بتائیے مسلمان اور کافروں کے درمیان فرق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ کن 2 چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے؟
اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو شخص سستی اور کاہلی کی وجہ سے 3 جمعہ چھوڑ دے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سستی سے 3 جمعہ چھوڑ دے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ جو شخص اندھیرے میں چل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو ان کے لیے کیا اجر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں چل کر مسجد کی طرف آنے والوں کو روز قیامت مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ حدیث میں ان لوگوں کے لیے کیا کہا گیا ہے جو روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولے اور دغا بازی کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزہ رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ضرورت نہیں وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ دعا کے بعد جلد بازی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔